الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت مجالس ہیں، کوئی شراب کی مجلس ہے، کوئی دنیا کی باتوں کی مجلس ہے، کوئی دین کی باتوں کی مجلس، کوئی میٹنگ چل رہی ہے، کوئی دنیا کے اعتبار سے میٹنگ چل رہی ہے، لیکن کسی مجلس میں کوئی فائدہ نہیں سوائے ایک مجلس۔ وہ ایک مجلس کون سی ہے؟ وہ ایک مجلس ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس۔ اس میں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ مجلس ساری دنیا کی مجالسوں سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو انعام کے طور پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ بہت ایسے لوگ ہوں گے جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، جن کو یہ مجلس نصیب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسی مجلس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم حضرات، اللہ کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ زمین پر ہے یا آسمان پر ہے یا اتر ہے یا دکھن ہے یا پورب ہے یا پچھم پر ہے؟ ہم کو یہ جاننا۔ آج ہم اللہ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، نہ ہم اللہ کو جان پا رہے ہیں۔ میرے محترم اور بزرگوں دوستو، اللہ تو وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ اتر طرف ہو، چاہے وہ دکھن طرف ہو، چاہے وہ مشرق طرف ہو، چاہے وہ مغرب طرف ہو، ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اتر دکھن پورب پچھم کو بھی بنایا، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کے لیے مہیا کی۔ آخرت میں صرف ایمان والا ہی جائے، آخرت میں صرف ایمان والے ہی کے لیے جگہ ہے۔ یہ نہ سوچے ایرا گیرا چلا جائے گا،
نہیں میرے بھائیوں، ہم کو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی بڑی دولت فرما کر کے اور اس پر ہم چل نہیں پا رہے، اس کو ہم اپنا نہیں پا رہے ہیں، ہم اپنے اندر ایمان داخل نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو زندہ کو مردہ کر دیتا ہے اور مردے کو زندہ کر دیتا ہے، یہ اللہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کو اللہ مانو۔ قرآن کے اندر آیا ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اللہ تو وہ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ چاہے جتنا بڑا بادشاہ ہو، دنیا کا کہیں کا بادشاہ ہو، اس بادشاہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں۔ وہی ایک بادشاہ ہے، سارے راجاؤں کا راجا ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے آدمیوں کا بادشاہ ہے، سارے جناتوں کا بادشاہ ہے، سارے فرشتوں کا بادشاہ ہے، سارے چرند پرند کا بادشاہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس اللہ کو اپنے دل کے اندر بٹھا لو تو ہماری زندگی بن سکتی ہے، ورنہ آج کل کے ماحول میں اللہ کو اپنانا بڑا مشکل پڑتا ہے۔ شیطان نے اتنی مشغولیت ڈال دی ہے، اتنا ہم کو بزی کر دیا ہے کہ ہم اللہ کو بھول گئے۔ اور شیطان نے تو وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، میں آپ کے بندوں کو غلط راستے پر لانے کی کوشش کروں، اور وہی شیطان کر رہا ہے کہ اللہ کو بھلوا رہا ہے اور اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شیطان کی چال سے بچنا ہے۔ شیطان کی چال بہت خطرناک ہے، وہ جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ آج کل کے ماحول میں، آج کل کے دور میں دو چیزوں پر عمل کر کے زندگی گزار لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کتاب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارا جائے، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارا جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ ہم کو دیوبندی نہیں دیکھنا ہے، ہم کو بریلوی نہیں دیکھنا ہے، ہم کو کوئی چیز نہیں دیکھنا، بلکہ ایک یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزر رہی ہے یا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزر رہی ہے یا اس کے خلاف گزر رہی ہے۔ آج ہم دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے، ہم کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن آپ جب جس لائن پر لگ جائیں گے، آپ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگیں گے تو آپ کو خود ہی پتا ہو جائے گا کہ کون راستہ صحیح ہے اور کون راستہ غلط ہے، کون فرقہ صحیح ہے کون فرقہ غلط ہے، آپ خود بخود جان جائیں۔
اس لیے میرے بھائیوں ابھی بھی زندگی ہے، 60-70 سالہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ ایسی زندگی کو گنوا نہ دیں، ایسی زندگی کو بیکار نہ کر دیں، ورنہ قبر میں جانے سے پہلے ہم کو تیاری کر لینی چاہیے۔ اور اگر قبر میں جانے کے بعد ہم سوچ رہے ہیں تو یہ تمہارا خیال غلط ہے، یہ ہم سب کا خیال غلط ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ہم سوچیں۔ قبر میں پہنچنے کے بعد تو بہت سختی کا امتحان شروع ہوگا۔ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر۔ اور اسی قبر میں سب سے پہلے بہت خطرناک سوال و جواب ہوگا، اور سوال و جواب وہاں پر وہی دے پائے گا جو دنیا کے اندر اپنی تیاری کر کے گیا ہوگا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر گیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر گیا ہوگا، وہ قبر کے اندر آسانی سے امتحان دے دے گا۔ اور جو دنیا کے اندر اپنی منمانی سے زندگی گزاری ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زندگی گزارا ہوگا، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاری ہوگی، تو پھر وہاں کی امتحان بالکل مشکل، وہاں کے سوالات کے جوابات دینے پر ہم کو جو ہے بہت کٹھن پڑے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر کے جو جوانی ہو تو جوانی کی حالت میں ہی اپنی عبادت کر لے، اور بچپنا ہو 15 سال کی عمر سے زائد ہو تو وہ جو ہے اپنی تیاری کر لے، اور بڑھاپا آ گیا ہو پھر بھی جو ہے چھوڑے نہ، کیونکہ ایک نیکی میدان محشر میں بھی کام آ سکتی ہے۔ ایک نیکی کے لیے ترسے گا، وہاں پر یہی سمجھے گا، یہی سوچے گا کہ کاش میرے پاس ایک نیکی ہوتی، میں جنت میں چلا جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے بہت کہے گا کہ یا اللہ ایک مہلت دے دیجئے، مجھے دنیا میں ایک بار دوبارہ بھیج دیجئے، میں آپ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے یہ نہ کہو، تمہارے پاس ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، 1,24,000 تقریباً انبیاء کو بھیجا، تمہارے درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تمام صحابہ کو بھیجا، تمام تبع تابعین کو بھیجا، تابعین کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، علماء کو بھیجا، تبلیغ والوں کو بھیجا، اور یہ آپ کو سیدھا راستہ بتاتے رہے، لیکن آپ جو ہے شیطان کے راستے پر چلتے رہے، لہذا اب موقع نہیں ملتا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے اپنی زندگی بنا سکتے ہیں۔ جو بوڑھے زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں ان کا ایک ہی زندگی اپنی بنانے کی ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے اللہ کا۔ آج کل کے ماحول میں کوئی بھی اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے تو اس کی زندگی بن جائے۔ کوئی سوچے کہ ہماری زندگی گھر بیٹھے بن جائے گی، نہیں بن سکتی میرے بھائیوں۔ جب تک کہ جان مال وقت نہیں لگائیں گے تب تک ہماری زندگی نہیں بن سکتی۔ ہم چاہے جتنا کوشش کر لیں، لیکن اگر جان مال کے بغیر ہم سوچیں کہ ہم مولوی صاحب لگا لیں گے یا کچھ اور کر دیں گے جس سے ہم دین سیکھ جائیں، نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب کے پاس قرآن سیکھ سکتے ہیں، علم حدیث سیکھ سکتے ہیں، لیکن ایمان نہیں بنا سکتے، اللہ کا ڈر اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو اپنی زندگی بنانا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔